السلام علیکم ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں، شکریہ۔ میرے ہاں اولاد نہیں تھی، مجھے میری ساس اپنے پیر کے پاس لے گئی جس پر انہیں اندھا یقین تھا۔ اس نے کچھ دیر ڈرامائی انداز میں پڑھائی کی، پھر میری ساس کو حکماً کہا باہر چلی جاؤ۔ مجھے خوف آ رہا تھا، پھر اس نے مجھے پانی کا پیالہ دیا جسے پیتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ اور میرا نام سائرہ ہے، میرے شوہر کا نام ماجد ہے اور ہم راولپنڈی میں رہتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہم 4 فرد ہیں جس میں میرا شوہر، میری ساس اور میرا بیٹا شامل ہیں۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں۔ میری ساس کو مولوی ملاؤں پر بہت یقین ہے۔ میرے شوہر ایک بہت بڑے گھر میں ڈرائیور ہیں۔ میری ساس کو اب دوسرے پوتے کی خواہش ہونے لگی تھی۔ ایک صبح میں اپنے شوہر کو ناشتہ دینے کے لیے اس کے پاس گئی تو میری ساس بھی وہیں بیٹھی تھی۔ انہوں نے مجھے آتا دیکھا تو ساتھ ہی بولنا شروع ہو گئی، کیا بات ہے، تمہاری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، دوسرا بچہ کب پیدا کرو گی؟ میں نے کہا جب اللہ دے گا لے لوں گی۔ انہوں نے کہا چلو میں اپنے پیر کے پاس پھر لے چلتی ہوں۔ یہ سنتے ہی مجھے غصہ آ گیا۔ میں بولی مر گیا آپ کا پیر، اب کس پیر کے پاس لے کے جاؤ گی؟ بولنے لگی اب پیر صاحب کا بیٹا گدی سنبھال کر بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس لے کر جاؤں گی۔ میں بولی میں نے نہیں جانا کسی پیر کے پاس، اللہ نے مجھے اولاد دینی ہوگی تو دے دے گا۔ میں غصے میں کمرے میں چلی گئی تو ماجد کو بولنا شروع کر دیا کہ دیکھا تم نے کیسے بدتمیزی کر کے گئی ہے۔ وہ کمرے میں آئے، مجھے سمجھایا اور کام پہ چلے گئے۔ اب تو تانا کشی روز کا معمول بن گئی تھی۔ ایک دن ہمارے گھر پولیس آ گئی اور ماجد کو گرفتار کر لیا کہ اس نے اپنے مالک کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ پریگننٹ ہے۔ انہوں نے اسے 4 دن حراست میں رکھا اور تشدد بھی کیا۔ ماجد ایک ہی بات کہتا رہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ ہم اسے چھڑوانے کے لیے کافی وکیلوں کے پاس گئے اور کوئی ہمارا کیس لینے کو تیار نہیں تھا کیونکہ وہ بہت بڑے اور طاقتور لوگ تھے۔ گرفتاری کے چوتھے دن ماجد کا مالک خود پولیس اسٹیشن میں موجود تھا اور پولیس والوں پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ اسے سخت سے سخت سزا دو، اور تم نے ابھی تک FIR کیوں نہیں کاٹی اس کے خلاف؟ وہ انسپکٹر کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ انسپکٹر بولا سر ہم نے اس کے کچھ ٹیسٹ کروائے ہیں، جیسے ہی وہ آ جاتے ہیں پختہ ثبوت ملنے پر ہم اس کی FIR کاٹ کر اس کو سخت سے سخت سزا دلوائیں گے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے، ماجد کی ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی جس کے مطابق ماجد تو باپ بن ہی نہیں سکتا تھا۔ انسپکٹر بہت اچھا انسان تھا، اس نے کہا سر جب یہ بے گناہ ہے تو ہم اسے کیوں رکھیں؟ آپ اپنی بیٹی سے پتہ کریں کہ اس کے ساتھ ظلم کس نے کیا ہے۔ وہ آپ سے جھوٹ بول رہی ہے اور اس شخص کو بچانا چاہتی ہے، لہٰذا ماجد کو چھوڑ دیا گیا۔ ماجد کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا تو پھر وہ اولاد کس کی ہے جسے وہ پچھلے 2 سال سے پال رہا ہے؟ کیا سائرہ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا؟ کیا اس کے کسی اور شخص کے ساتھ تعلقات ہیں؟ وہ کافی کشمکش میں گھر پہنچا اور آتے ہی مجھے کمرے میں لے جا کر مارنا شروع کر دیا۔ جب مار مار کر تھک گیا تو رونے لگا اور کہا میری محبت میں کیا کمی تھی؟ یہ بچہ کس کا ہے اور تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں تو باپ بن نہیں سکتا تو میری اولاد کیسے ہو گئی؟ اب بات میری سمجھ میں آئی تو میں پھوٹ پڑی، میرا گناہ نہیں ہے۔ تمہیں یاد ہے جب ہماری شادی کو 1 سال ہوا تھا تو آپ کی امی نے اولاد کے لیے مجھے کوسنا شروع کر دیا تھا اور آپ کو بھی بھڑکانا شروع کر دیا تھا کہ دوسری شادی کر لو، اس سے اولاد نہیں ہوگی۔ تو آپ کے دوست نے مشورہ دیا تھا کہ اپنی بیوی کو امی کے ساتھ پیر صاحب کے پاس بھجوا دو، وہ علاج کر دیں گے۔ اور امی مجھے اس ڈھونگی پیر کے پاس لے گئیں جس پر انہیں آنکھ بند کر کے اعتبار تھا۔ اس نے امی کو باہر بھیج دیا اور مجھے نشہ آور پانی پلا کر بے ہوش کر دیا اور میرے ساتھ زیادتی کی۔ کافی دیر بعد امی کو اندر بلایا اور کہا یہ بے ہوش ہو گئی ہے، میرا عمل کام کر گیا ہے، ابھی اسے گھر لے جاؤ۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں گھر میں تھی اور مجھے پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، پر میں اس لیے خاموش رہی کہ کہیں آپ اپنی امی سے دور نہ ہو جاؤ۔ کچھ دن پہلے جب آپ کی امی نے دوبارہ پیر صاحب کے پاس جانے کی بات کی تو میں نے اسی لیے منع کیا اور اسی بات پر جھگڑا بھی ہوا۔ وہ ظالم تو مر چکا اور اس کا حساب اللہ کرے گا، اور آپ امی کو کچھ نہ کہنا، وہ ماں ہے، انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ اب وہ پھر مجھے اس کے بیٹے کے پاس لے جانا چاہتی تھیں، اس لیے میں نے منع کر دیا۔
مجھے ان جعلی پیروں پر بھروسہ نہیں۔ امی نے پھر ایک دن پیر کے پاس جانے کی بات کی تو ماجد نے سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد اس گھر میں کسی پیر کا ذکر نہیں ہوگا، اور ہمارے پاس ایک بیٹا کافی ہے۔ ماجد بھی اس معصوم سے پیار کرتے تھے اور اپنا بیٹا ہی سمجھتے رہے۔ ماجد نے میرا پردہ رکھا اور میں نے بھی ماجد کے متعلق کسی کو نہیں بتایا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئے آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔